مقصود منزل میں صبح صبح ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ گھر میں 3 لڑکوں کی شادیاں ہونے والی تھی۔ فرحت اور طلعت اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں اور سب لیونگ روم میں بیٹھی تیاری کر رہے تھے۔ ربید اور انصر کے دن رکھنے جا رہے تھے اور صرف شادی شدہ لوگ جا رہے تھے۔ مہرو اس بات پہ تپی بیٹھی تھی۔ اللہ کرے وہ لوگ دن رکھنے سے ہی انکار کر دے۔ ہائے تیرے منہ میں خاک، دادی نے کہا۔ کیا مصیبت ہے دادو یار، ایک تو میرے اپنے سگے بھائی کی شادی اسی گھر میں رکھ دی اور اب ان کے ہاں لے کر نہیں جانا چاہتے، وہ منہ بنا کر بولی۔ سگا سوتیلا کیا ہوتا ہے، کیا ہم تمہارے بھائی نہیں؟ انصر نے اس کے سر پہ چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اگر سگے بھائی ہوتے تو مجھے ساتھ لے کر جاتے، وہ منہ بسور کر بولی۔ ارے چھوڑو نا ان سب کو، دن رکھنے جانے دو، ہم لوگ باہر چلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، حماد نے کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ بھیا، چلو پھر چلتے ہیں، میں مدیہ آپی کو بھی کہتی ہوں تیار ہو جاؤ، وہ چہک کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مدیہ کو ساتھ لے کر جانے کی، ہمارے ہاں لڑکیاں کبھی منگیتروں سے باہر نہیں ملتی۔ ارے میں نے تو شادی کے بعد بھی کئی دن تک تمہارے دادا کی شکل نہیں دیکھی تھی، دادو نے کہا۔ ریئلی دادو، ایسا بھی ہوتا تھا کیا؟ ملیحہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور کیا، یہ تو اب کے دور میں یہ ساری رسومات شروع ہوئی ہیں۔ ہمارے دور میں جو بچولا ہوا کرتا تھا وہ جایا کرتا تھا دن رکھنے، اور یہاں تک کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ہی ہاں بول دیا کرتے تھے۔ نہ جہیز نہ لین دین، بس ماں باپ ایک چارپائی، ایک بستر، جائے نماز لوٹا دے کر رخصت کر دیتے تھے، دادو بولی۔ ہو دادو، آپ کے بابا نے آپ کو ڈبل بیڈ نہیں دیا تھا؟ مہرو نے حیرانگی سے پوچھا۔ تب کہاں بیڈ ہوا کرتے تھے بیٹا، یہ چارپائی ہوا کرتی تھی جن کو ہم خود ہی ہاتھوں سے بناتے تھے۔ میں نے تو اپنی چارپائی بھی خود بنائی تھی اور بستر بھی، دادو نے فخر سے کہا۔ پھر دادا جی اور آپ ایک ہی چارپائی پہ سو جاتے تھے کیا؟ مہرو نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تو دادو اور اس کی والدہ آسیہ نے منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ ہائے بے حیا، توبہ توبہ، کیسی بے شرم ہے، دادو نے اسے 2 ہتھڑ مارتے ہوئے کہا۔ لو، میں نے کیا بات کر دی، میں نے تو صرف یہی پوچھا ہے نا کہ ایک چارپائی پہ سو جاتے تھے، چارپائی تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اب ہمارا پلنگ سنگل بھی نہیں ہے ڈبل بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو نا ملیحہ اتنا مجھے تنگ کرتی ہے رات کو کہ میری ساری جگہ لے لیتی ہے، تو اسی لیے بس پوچھا، وہ سٹپٹا کر بولی۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا بچی ہے، یہ موبائل نے بیڑا غرق کیا اس کا۔ دادو نے دہائی دی تو وہ اپنی عزیز جان موبائل کو سینے سے لگا گئی۔ بس آپ آ کر میرے معصوم موبائل کے پیچھے پڑ جایا کرو، وہ منہ بسور کر بولی۔ جا دفع ہو جا یہاں سے، آسیہ نے دانت پیس کر کہا تو وہ منہ بسورتی بڑبڑاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی آہنی وجود سے زور سے ٹکرائی۔ اف اندھے، وہ بولتی بولتی ایک دم تھمی کیونکہ سامنے ہٹلر ارہم کھڑا اسے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہر وقت بندریوں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو، انسانوں کی طرح نہیں چل سکتی؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ تھوک نگلتی جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے ہمیشہ کی طرح اس کی گھگی بن چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہو کر نیچے جانے لگا۔ سڑو، وہ بڑبڑاتی آگے بڑھی مگر ارہم کے حساس کانوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ دور تک اس کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا، پھر وہ سر جھٹک کر نیچے چلا گیا۔ اگلے دن اس کی مصروفیت میں گزر چکے تھے۔ آج گھر میں مائیوں کا فنکشن تھا اور 5 دن بعد مہندی تھی۔ چونکہ نکاح 1 دن پہلے مسجد میں ہو چکا تھا تو اسی لیے آج فنکشن اکٹھا ہی رکھا گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ان سب کے ماموں خالائیں دور دور سے آئے تھے، تو مقصود منزل کے سارے کمرے مہمانوں سے بھرے ہوئے تھے سوائے ارہم کے۔ ان کا کمرہ کسی کو دینے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا اور ملیحہ کا کمرہ بھی ان کے ماموں کی فیملی کے پاس تھا۔ وہ سب کے سب لیونگ روم میں ہی موجود تھے، جو کہ طلعت فرحت کے بچوں نے ہی سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ کھپتی ہوئی سارا کام کر رہی تھی۔ مدیحہ تو ملیحہ کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، اتنے سارے مہمان جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے؟ مہمان صرف ہوٹلز میں آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے سارے کمروں پر قبضہ کر لیا، اوپر سے رہنا بھی 15 دن، مہرو تپے انداز میں بولی۔ شش، چپ رہ، تیرا دماغ خراب ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو سب کے سب تیرے پیچھے پڑ جائیں گے، طلعت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لو، میں نے کون سا کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اب بتائیے میں کہاں تیار ہوں، آپ سب لوگ بھی ایسے کھڑی ہوئی ہیں ڈریسنگ کے آگے، وہ جھلا کر بولی، اپنی ناک سے پھسلتی اینک کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر وہ کپڑے اٹھائے باہر آئی۔ مما یار میں کہاں تیار ہوں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ہائے ہائے بچی، تو نے تیار ہو کر کیا کرنا ہے، جا کر واش روم میں کپڑے بدل، منہ پر کریم لگا، لپسٹک لگا، دادو نے کہا۔ لو یہ کیا بات ہوئی، میں تیار بھی نہیں ہو سکتی اب،
مانا کہ میں بہت حسین ہوں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندے کو مزید اچھا لگنا پڑتا ہے نا، تاکہ کوئی حسین و جمیل آنٹی جی کو اپنی ہینڈسم چارمنگ گڈ لکنگ لڑکے کے لیے پسند آ سکوں۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ہائے ربا، اتنی بے شرم ہے یہ لڑکی، میں کیا کروں اس کا؟ قینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ ارے وہ آسیہ، باہر جو نائی کھانا پکا رہے ہیں انہیں کہنا تھا کہ اگر کٹائی کا کام کرنا ہے تو اس کی زبان سے کٹوا لیں۔ دادو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا یار دادو، آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، اب کہ آپ لوگوں نے میری شادی نہیں کروانی کیا؟ یا پھر ساری عمر یہیں پر مجھے اس جنجال پورے میں رہنا پڑے گا؟ وہ تنک کر بولی، ہائے او ربا، فٹے منہ تیرا مہر النساء، ارے میرے بھرے پڑے خاندان کو نظر لگانی ہے کیا؟ دادو نے چیخ کر کہا، یار کتنی بار آپ کو کہا میرا پورا نام مت لیا کرو، اور آنٹی والی فیلنگ آنے لگتی ہے میرے اندر۔ میں 20 سال کی ہوں اور 40 سال کی عورت والا نام رکھ دیا۔ وہ چڑ کر بولتی صوفے پہ بیٹھی، اب بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ علیحدہ کمرہ کہاں سے لاؤں؟ پتہ ہے نا پورا گھر بھرا پڑا ہے مہمانوں سے، ابھی اس طرح مت کر، مینج کر لے۔ آسیہ جھنجھلا کر بولی، ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو؟ اچھا ایک کام کر، یہ لے ارحم کے کمرے کی چابی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز رکھوانی ہو یا آپ کو ضرورت ہو تو کمرہ استعمال کر لیجیے گا۔ وہ تو گیا ہوا ہے ہوٹل میں انتظامات کرنے، تو جا کر وہاں تیار ہو جا، بڑی ماما نے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ تھینک یو بڑی تائی اماں، وہ ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے چہک کر بولی اور اپنا شرارہ اٹھا کر ارحم کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی ہر چیز بڑی سلیقے سے رکھی تھی۔ ویسے کچھ بھی کہہ لو، اس ہٹلر کا کمرہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نہانے گھس گئی۔ کپڑے چینج کر کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی لینس لگا رہی تھی کہ جبھی ارحم اندر داخل ہوا اور اس کے ڈر سے اس کا ہاتھ کانپا اور اس کا لینس ایک دم سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ آنکھ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھ ملنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارحم نے پوچھا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا لینس آنکھ کے اوپر چلا گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کر دور ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، کھڑی رہو یہاں پر۔ وہ اس کے کندھوں سے جکڑ کر بولا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ شش پاگل لڑکی، باہر مہمان موجود ہے، کیا سوچیں گے وہ؟ چپ کر کے یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ کرتا لائٹ آن کر کے آنکھ میں دیکھنے لگا۔ لینس تھوڑا سا اوپر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سے نیچے کیا تو وہ اس کی آنکھ کے لینس پہ فٹ ہو گیا۔ لو، ہو گیا، وہ اطمینان سے بولا تو وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا تھا کہ میری آج آنکھ ہی ضائع ہو جائے گی، وہ چہک کر بولی تو ارحم نے اسے غور سے دیکھا، جو کہ یلو کلر کے شرارے میں کندھے پہ گرین دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بے قابو سا ہونے لگا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لڑکیاں یہ لینز لگاتی کیوں ہو؟ اچھی خاصی گلاسز میں لگتی ہو۔ ارحم سر جھٹک کر بولا، ارے یہ سب تو ٹرینڈ کا حصہ ہے نا، اب تو جن کی نظر نہیں بھی کمزور وہ بھی لگاتی ہیں، میری تو پھر نظر کمزور ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی گلاسز۔ وہ منہ بسور کر بولی تو وہ سرد آہ بھرتا اسے تعصب سے دیکھنے لگا، جو کہ اب مسکارا لگا رہی تھی۔ اگر یہ آنکھ میں چلا جائے اور تمہارے پہلے ہی آنکھ میں لینز ہے تو آنکھ ضائع ہو جائے گی نا، وہ سر جھٹک کر بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کی شادی ہوئی ہوتی نا تو آپ کو یہ فیشنز پتا ہوتے، آپ کو کیا پتا یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا مطلب آنکھ سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے؟ تمہارے اس فیشن کے چکر میں اگر تمہاری اصلی آنکھ ضائع ہو جائے تو پھر؟ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنی عجیب و غریب کام کیسے کر لیتی ہو، اتنے بڑے بڑے قد کاٹ ہوتے ہیں، تم لوگ ہیلز پہنتی ہو، اور اس کے علاوہ یہ چمک دمک کے نیلے پیلے ڈریسز، تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم اس سب میں بہت پیاری لگ رہی ہو، جوکر لگتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو جوکر لگ رہی ہوں؟ غور سے دیکھیں ذرا۔ وہ جھنجھلا کر اس کے سامنے ہوئی تو وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کی وائٹ رنگت پہ ستھوا ناک اور ہونٹوں پہ لائٹ پنک لپسٹک اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے جیسے مسمرائز سا ہو گیا۔ ہٹو پیچھے، یہ کیسی حرکت ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیے، میں بری لگ رہی ہوں کیا؟ وہ چڑ کر بولی۔ تمہاری زبان آج میرے سامنے زیادہ ہی نہیں چل رہی،
آگے پیچھے تو بول نہیں پاتی ہو، اب جلدی سے تیار ہو کر یہاں سے نکلو، میں نے تیار ہونا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ بنا کر رخ پھیر گئی۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے کرتے کے بٹن بند کیے اور ویسٹ کوٹ پہننے لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ لاؤنج میں منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ مما کیا ضرورت تھی یہ وین کروانے کی، میں نے نہیں جانا، وہ تپی سی بول رہی تھی۔ اچھا ایک کام کرو، تم ارحم کے ساتھ کار میں چلی جاؤ، آسیہ نے کہا۔ میں نہیں جا رہی ان کے ساتھ، میرا سارا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ تپ کر بولی تو ارحم محض صبر کا گھونٹ ہی پی کر رہ گیا۔ ارے میرے ساتھ چلو اسپورٹس بائک پہ، ارحم کے خالہ زاد نے کہا۔ سچ چلے؟ ٹھیک ہے جلدی سے چلیں پھر، وہ چہک کر بولی تو ارحم کے اندر کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بائک پہ جانے کی، ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے، ذرا دیکھو، پھر بیمار پڑ گئیں تو ہمارے سروں پر ناچو گی، آسیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جا رہی کہیں بھی، وہ چڑ کر بولی اور پھر ارحم کو دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جانا، وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آسیہ کے ساتھ باہر آئی اور ساتھ اس کی خالہ زاد کزنز بھی تھیں۔ وہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر انکمفرٹیبل ہو چکا تھا۔ بیٹا ان پانچوں کو لے جاؤ، آسیہ نے کہا تو اس نے لب بھیج لیے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور منہ پہ 12 بجے تھے۔ ہوٹل پہنچے تو وہ سب سے پہلے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا اندر آیا تو بے اختیار نگاہیں اسی ہی تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر سیلفی بناتی نظر آئی۔ پھر اسی وقت اس کا خالہ زاد عارف اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ سیلفی بنانے لگا، اور ارحم نے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ فنکشن سے گھر پہنچے تو وہ آتے ہی دادو کے کمرے میں آ گیا جہاں پہ سب بڑے موجود تھے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بیٹے بولو، علی حسین نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی بھی ہو جانی چاہیے، وہ سر جھکائے بولا۔ شکر ہے اللہ میرے بچے نے شادی کے لیے ہاں بولا، دادو نے جلدی سے کہا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لڑکی تو بتاؤ کون سی ہے، علی حسین نے پوچھا۔ مہرو سے شادی کرنی ہے مجھے، وہ اطمینان سے بولا تو سب ایک دم سے چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے، تمہارا اور اس کا مزاج بہت الگ ہے، وہ لابالی سی لڑکی ہے، ہر وقت بچپنے میں کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتی رہتی ہے الٹی سیدھی، میرا نہیں خیال کہ تمہارا اور اس کا نبھا ہو پائے گا، دادو نے کہا۔ میں نے جو بول دیا ہے وہی ہوگا، مجھے مہرو سے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا لگتا ہے چاچی جان، کیا وہ یہاں کے علاوہ کہیں اور اچھے سے نبھا کر پائے گی؟ اسے میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ بہت معصوم اور شرارتی ہے، اور اس کی یہ حرکتیں ہم ہی لوگ برداشت کر سکتے ہیں، اس نے آسیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل بیٹا، میں تو بہت خوش ہوں، تمہارے جیسا بیٹا پا کر کون سی ماں خوش نہیں ہوگی، آسیہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، جس دن سب کی مہندی ہے اسی دن میرا نکاح اور مہندی ہوگی، اس نے کہا۔ کیا؟ ارے کوئی تیاری نہیں کی ہم لوگوں نے اور تم اس کو ایسے ہی اپنی دلہن بنا لو گے؟ لڑکیوں کے ہزاروں ارمان ہوتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، ابھی فی الحال نکاح کر لو، کچھ عرصے کے بعد رخصتی کروا لینا، ویسے بھی بہت چھوٹی ہے وہ، زبیدہ نے کہا تو ان کے پاس بیٹھتے ہاتھ تھام گیا۔ امی پلیز اس وقت اس طرح کی باتیں مت کیجیے، اور میں یہ سب بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور مجھ سے تو بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے، لیکن میری عمر نکلتی جا رہی ہے یار، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں تو ہم نے کون سا تمہیں منع کیا تھا شادی کرنے سے؟ اتنے سالوں سے تو کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، اور اب تم نے ہم پر دھماکہ کر دیا، اس کو پتا ہے نا کہ وہ کتنی طوفان ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی، اور یہاں تک کہ شاپنگ وغیرہ پر بھی نہیں جائے گی، زبیدہ نے کہا، اور آسیہ بھی پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا میرا مشورہ یہی ہے کہ فی الحال نکاح کر لو، لیکن شادی نہیں، وہ 1-2 مہینے تک کر لینا، اس کا ہر ارمان پورا کرنا ہے، تم جانتے ہو نا کہ وہ ان چیزوں کو لے کر کتنی زیادہ کانشیس ہے، قاسم حسین نے کہا۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کے ہر ارمان کو پورا کر دوں گا، اور اس کا ساتھ ارمان پورا ہوگا نا، اس کی مہندی ہوگی، اس کی بارات بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہوگا، وہ بولا تو سب نے سرد آہ بھرتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول دی۔ لیکن ابھی اسے یہ بات مت بتائیے گا، ایک دن پہلے بتا دیجیے گا، وہ بولا۔ اب اس کو یہ بات بھی نہیں بتانی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، علی حسین نے غصیلے انداز میں کہا۔ ارے بچہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اس کے بھی تو ارمان ہے نا، 32 سال کا ہونے والا ہے، اتنی عمروں میں تم 2 بچوں کے باپ تھے، اور تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس چڑیل کو کچھ بتا دیا نا تو اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے، دادو نے اپنے لاڈلی کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔
सब लोग दादो की बात पे चुप हो गए। वो मुतमईन सा उठकर बाहर निकल गया। अगले दिन वो लाउंज में बैठी थी कि आसिया उसके पास आई। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेहंदी के लिए अच्छा सा ड्रेस लेना है, तो जाओ जाकर ले आओ जो तुम्हें पसंद हो। आसिया की बात पे उसने आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखना शुरू कर दिया। मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरे पे इतनी ज्यादा मेहरबान कैसे हो गईं? उसने आसिया का माथा छूते हुए बोला तो वो झिंझला कर रह गई। ज्यादा बहस मत कर, जाकर अरहम के साथ अच्छा सा सूट लिया। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जो सूट आपने मुझे लेकर दिया था ना वही पहनना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हिटलर के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। वो चीख कर बोली तो आसिया ने बेबसी भरे अंदाज में जुबैदा को देखा। मेरी बच्ची, बहस नहीं करते। पता है वो कितने बड़े शॉपिंग मॉल में तुम्हें लेकर जाने वाले हैं। अपनी मर्जी से हजारों का सूट ले लोगी ना तो वो भी ले देगा। जुबैदा ने कहा। बड़ी ताई अम्मा, मेरे साथ मजाक कर रही है ना आप? वो सर झटक कर बोली। मेरी अम्मी क्यों मजाक करेंगी? तुम 50,000 का भी जोड़ा कहोगी ना तो वो भी ले दूंगा। चलो जल्दी चलो। अरहम ने कहा तो वो थूक निगलती उसे देखने लगी जो उसका मुंतजिर खड़ा था, और उसे गश पढ़ने को थी कि ये हिटलर किस खुशी में इतना मेहरबान हो रहा है। फिर वो सर झटक कर उसके साथ बाहर निकल आई। वो उसे लेकर शॉपिंग मॉल आ गया। वो पहली बार इतने बड़े शॉपिंग मॉल में आई थी, वरना मकसूद मंजिल की सब लड़कियों की शॉपिंग आज तक माएँ ही करती थीं, और मार्केट से खुला कपड़ा लाकर उसे दर्जन को दिया जाता था। तो आज पहली बार यूं शॉपिंग के लिए आई तो उसकी एक्साइटमेंट काबिले दीद थी। वो कपड़े देखती देखती एक जगह पर रुक गई। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग मैक्सी थी जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। वाओ, सो अमेजिंग! वो बोलती हुई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके प्राइस टैग को जैसे ही पकड़ा तो उसे जैसे 440 वॉट का झटका लगा। वो 35,000 की थी। इतनी भी खास नहीं है, कोई और देखती हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ी, मगर हर एक मैक्सी 20-25 हजार से कम ही नहीं थी। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैंने ये ले ली ना तो मामा से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। वो मुंह बसोर कर बोली। कोई मसला नहीं है, तुम्हें पहले वाली पसंद थी ना, वो ग्रीन वाली, तो वो ही लेंगे। और ये भी 2 पसंद है ना? अरहम ने टी पिंक कलर के गाउन वाली और स्किन कलर की मैक्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसने अज़बात ने सर हिला दिया। उसने सेल्समैन को इशारा करके वो पैक करने को कहा। अच्छा, मुझे ना 5-10 सूट चाहिए, सिंपल से हों, आम रूटीन में पहनने वाले। वो ज़रा मेरे लिए सिलेक्ट कर दो, तुम्हें जो भी पसंद होंगी ना वो कर लेना। वो बोलता हुआ उसे अगले रैक पर ले आया। वो सूट भी 10-10, 15-15 हज़ार से कम नहीं थे। ओह, तो हिटलर अपनी किसी जान के लिए शॉपिंग करना चाहता था, इसीलिए मुझे लेकर आया। मैं भी सोचूं कि हिटलर इतना मेहरबान कैसे हो गया। वो बड़बड़ाती काउंटर की जानिब बढ़ी और वहां आकर बिल 5 लाख बना तो उसने बेयकीनी से देखा। अरे क्या लूटमार मचाई हुई है, 5 लाख में तो पूरी दुकान आ जाती है। वो चीख उठी और वो सब लोग उसे अजीब अजीब निगाहों से देखने लगे। मैम, ये ब्रांड है, सेल्समैन ने मौद्देबाना अंदाज में कहा। अरे भाड़ में गई ब्रांड। मैंने जो ये सूट पहना है ना, मेरी मामा ने मार्केट से 900 रुपए का लिया था और हमने 500 रुपए दर्जन को दिया। 1400 में ये सूट बन गया, जो कि आपके यहाँ 14-14 हज़ार का बेचते हैं। ब्रांड माय फुट। छोड़े आरम भाई, हमें नहीं लेने यहाँ से कपड़े। उसके अंदर की मिडिल क्लास लड़की जाग चुकी थी। उसके भाई कहने पर उसने बमुश्किल सब्र किया और जल्दी से पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर काउंटर पर रखा। प्लीज़ आप पेमेंट काट लीजिए, उसने कहा तो जल्दी से उसका क्रेडिट कार्ड झपटकर उसे खुशमगी निगाहों से देखा। कोई ज़रूरत नहीं इनको इतनी ज़्यादा पे करने की, ये ज़्यादा ही लोग सर पर चढ़ते हैं। पता है, मैं अम्मी के साथ यहीं आई थी। वो आदमी 5,000 की चीज़ कह रहा था, अम्मी ने पूरा 2,000 की थी। आप प्लीज़ 2 मिनट सब्र कीजिए, ये जो 5 लाख बनाया है ना, ये 50,000 में देंगे सारी चीज़ें। वो आखिरी बात उसके कान में पास होकर बोली तो वो दिल ही दिल में झुंझला उठा और उसने कोसा खुद को कि वो उसे क्यों लेकर आया, जबकि जानता था कि वो कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करेगी। इर्द गिर्द के सब लोग उन्हें अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैम, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप लोग बाहर जहाँ से सस्ते मिलते हैं वहाँ से ले सकते हैं। अब की बार मैनेजर ने पास आकर थोड़े अखड़े हुए अंदाज में कहा, अरे किस चीज़ का रोब जमाते हो तुम लोग, हराम का कमा रहे हैं। वो चीख उठी तो इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। प्लीज़ सर, आप ये पैसे काटिए। वो उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड छीनते उसे तंबी निगाहों से देखते हुए बोला तो वो चुप होकर एक साइड पर खड़ी हो गई। उसने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और फिर उसका हाथ पकड़े बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर सारे बैग डालते उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने को कहा तो वो मुंह फुलाए एक साइड पर खड़ी रुख फेर गई। मेरे सब्र को मजीद मत आजमाओ, मैं इससे ज्यादा नहीं सब्र कर पाऊंगा। ये मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद है। प्लीज चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो पास आकर सख्त लहजे में बोला तो वो उसके डर से गाड़ी में बैठ गई। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां ये सब बकवास करने की? ये शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर ऐसे ही चीज मिलती है।
تم نے مجھے اس قدر شرمندہ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. پے میں نے کرنے تھے نا, تم نے تو نہیں, تو چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑی رہتی. وہ اس پہ غصہ کرنے لگا. میں تو آپ کے پیسوں کی بچت نہیں چاہیے تھی, مجھے ایسی بچت. تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا. سب لوگ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ اس کی ڈانٹ پہ سر جھکائے شدت سے رونے لگی تو ارحم لب بھینچ کر رہ گیا. اس کے آنسو دل پہ گر رہے تھے مگر غصہ بہت زیادہ تھا تو اسے چپ کروانا لازمی نہیں سمجھا, اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے آج ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے دل میں کس قدر بڑی گرا لگ چکی ہے. گھر پہنچتے ہی وہ شاپنگ بیگز نکالے بغیر ہی اندر بھاگ گئی تھی. وہ غصے سے سارے بیگز نکال کر اندر لایا اور پٹکنے سے انداز میں صوفے پہ رکھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا. وہ شام کو ہسپتال کے لیے نکل رہا تھا کہ لیونگ روم سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کر رک گیا. اچھا بس کر دو, تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ ارحم بھائی کا مزاج کیسا ہے. ملیحہ کی آواز سنائی دی. ہاں تو انہیں مجھ پہ بالکل حق نہیں ہے کہ اس طرح ڈانٹیں. پتہ ہے میں سمجھ رہی تھی کہ سدھر چکے ہیں وہ اور ہٹلر نہیں رہے, لیکن وہ ہیں ہٹلر. اپنی گرل فرینڈ کے لیے کوئی شاپنگ کرنی تھی اسی لیے مجھے ساتھ لے کر گیا احسان کرنے کے لیے. صرف 80,000 کی میری شاپنگ کروا کے دی اور باقی اس کے لیے کی, اور میں ان کی بھلائی کے لیے وہاں پر بھاؤ تاؤ کر رہی تھی تو اس بات کا غصہ کیا. وہ سوسو کرتے بولی تو ارحم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی. تم جل رہی ہو کہ انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے 4 لاکھ کی شاپنگ کی. ملیحہ نے چھیڑا. میں کیوں جلوں گی, وہ کون سا میرے سابقہ شوہر رہ چکے. وہ چڑ کر بولی. اللہ ہی معاف کرے, پتہ نہیں کیسا مزاج ہے تیرا. ملیحہ جھلا اٹھی. ارحم مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا. مقصود منزل میں رونقیں عروج پر تھیں. مامیاں ماسیاں رات گئے تک ٹپے ماہیے گاتی تھیں اور آج بھی ڈھول کی تھی, اور اسے آسیہ نے مدیحہ کے ساتھ فیشل کروانے بھیجا تھا, اور وہ تو بہت خوش تھی. پھر آسیہ نے پارلر والی سے مہندی لگانے کو بھی کہا. وہ لاکھ منع کرتی رہی مگر اس کی مہندی لگ ہی گئی تھی. وہ گھر پہنچی تو کافی تھک چکی تھی. ہاتھ پاؤں مہندی سے ٹھٹر رہے تھے. آسیہ نے اسے ہیٹر چلا کر بیٹھایا تھا اور اس کے لیے چائے اور انڈے بھی لائی تھی. وہ کھاتے ہوئے اطمینان سے مووی دیکھ رہی تھی اور باقی سب اسے دیکھتے کانوں میں کھسر پھسر کر رہے تھے. ملیحہ, یہ مما کتنا پیار کریں آج کل, لگتا ہے سدھر گئی ہے, قدر ہو گئی میری, اس نے کہا. ہاں, بکرا حلال ہونے سے پہلے اس کی ایسے ہی خدمتیں کی جاتی ہیں, مدیحہ چہک کر بولی. جن کی شادی ہو ان کی ایسے ہی خدمتیں ہوتی ہیں. ملیحہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں, شاید وہ روتی رہی تھی. کیا بکواس کر رہی ہے, یہ تمہاری بہن کی شادی ہے, میری نہیں, وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی. تمہاری بھی ہے, کل تمہارا نکاح ارحم کے ساتھ ہے اور پھر رخصتی مدیحہ کے ساتھ ہی. آسیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. امی, آپ مذاق کر رہی ہیں نا میرے ساتھ, بتائیے نا یہ سب جھوٹ ہے نا, وہ تیز لہجے میں بولی. یہاں بیٹھو میرا بچہ, میں تسلی سے سب سمجھاتی ہوں, آسیہ نے کہا اور پھر ساتھ بات بتائی. اس نے بے اختیار ملیحہ کی جانب دیکھا جو کہ سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کا دل جیسے بند ہونے لگا. میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی, آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا. صرف ہمارے ہیں لڑکوں کی ہی پسند کی اہمیت ہے. اگر کل قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا پوچھا تو میں نے فوراً انکار کر دینا ہے. وہ غصے سے چلا اٹھی اور آسیہ کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار پہ پڑا. وہ اپنے نازک رخسار پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی. تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہماری فیملی اپر مڈل کلاس ہے اور ہمارے ہاں کبھی بھی لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا. ارے ہمیں تو تصویریں تک نہیں دکھائی گئی تھیں. شادی کے دن اپنے شوہروں سے ملے تھے ہم لوگ, اور تم تو اسے بچپن سے جانتی ہو. شکر کرو کہ اسی گھر میں رہو گی, ورنہ جتنی تمہاری لمبی زبان ہے کون برداشت کر سکتا ہے. یہ تو ارحم نے تمہیں قبول کر لیا, ورنہ میں تو تمہاری طرف سے ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی. لاکھوں کما رہا ہے وہ, ہمارے خاندان کا سب سے کماؤ بچہ, اور ذہین بچہ تم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور ہاں, اگر کل تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی. تمہیں اگر اپنے ماں باپ سے پیار ہے ذرا بھی تو تم کل چپ چاپ ہاں بولو گی. آسیہ نے پہلی بار اس سے اتنی سختی سے بات کی تھی. وہ تو ساکت و جامد سی بس انہیں دیکھے جا رہی تھی. اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے. وہ اسے ڈانٹی ڈپٹتی تھی مگر کبھی بھی اس طرح انہوں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اور آج اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی ہے کہ اسے کہیں باہر سے رشتہ بھی نہیں مل سکتا. اسی پل اس کو بے اختیار ارحم سے شدید نفرت محسوس ہوئی. پھر اس نے اٹھ کر غصے سے مہندی دھو ڈالی مگر رنگ پھر بھی کافی گہرا تھا. وہ پوری رات روتی سے سکتی رہی تھی. طلت اور فرحت اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی. اگلے دن اسے طلت اور فرحت کے ساتھ پارلر بھیجا گیا تھا مگر وہ وہاں جا کر بھی چپ ہی نہیں ہو رہی تھی
اور پارلر والی جھنجھلا کر اس کو دیکھنے لگی، مانا کہ لڑکیاں بہت روتی ہیں، انہیں بہت زیادہ غم ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنے کا، مگر آپ کو تو کچھ زیادہ ہی غمگین ہے، مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، غلط فہمی ہوئی آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں؟ مجھے یہ غم رلا رہا ہے کہ ساری زندگی جس جھنجال پورے میں گزار دی، اب مجھے اپنی پوری زندگی اسی جھنجال پورے میں گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ میری کیا کیا خواہشات تھیں، میرے سارے ارمان خاک میں ملا دیے اس کھڑوس ہٹلر ڈاکٹر نے۔ پتہ ہے مجھے شروع ہی سے یہ ڈاکٹر لوگ زہر لگتے تھے جب انجیکشن لگایا کرتے تھے نا مجھے، اور میری شادی بھی کس سے ہوگی؟ اس ہٹلر ڈاکٹر سے جو کہ عید کی عید ہنستا ہے۔ وہ پھٹی پڑی تھی اور پارلر والی منہ کھولے اس سر پھیری لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میرے سامنے ہی میرے بھائی کی بدخوئیاں کر رہی ہو؟ تم بڑی بدتمیز ہو ویسے تم، طلت منہ بنا کر بولی۔ تو جا کر یہ باتیں اپنے بھائی کو بتائیے نا کہ کتنی بدتمیز منہ پھٹ ہوں، تاکہ وہ یہ رشتہ ہی ختم کر دے، میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے۔ وہ سوں کرتے ہوئے بولی تو طلت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر پارلر والی نے بمشکل اس کا میک اپ کیا، مگر اس کی بیس بہت خراب ہو گئی تھی اور پھر نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں بول دی تھی، لیکن ہم جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ گھر پہنچی تو آسیہ اسے زبردستی کھانا کھلانے لگی، مگر وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ سب لوگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر آسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ارحم کے روم میں لائی۔ وہ شاور لے کر فریش سا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ یہ سنبھالو اپنی بیوی کو، رو رو کر اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ آسیہ تب کر بولی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور پھر وہ اس سے پہلے کچھ سمجھے وہ زمین پہ گرتی چلی گئی۔ ارحم نے جلدی سے اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کا چیک اپ کیا تو اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ آپ کچھ نمکین کھانے کو لائیں، میں اسے کھلاتا ہوں، وہ آسیہ سے بولا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس پہ جھک کر اسے دیکھنے لگا جو کہ مٹے مٹے میک اپ کے باوجود گرین میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس پہ جھکا اور اس کے نرم ہونٹوں کو آہستہ سے مس کرتے پوری شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ پھر وہ مسلسل اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا۔ وہ اس کی تھی، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ پھر دروازہ نوک ہوا اور ملیحہ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر جیسے جان سوکھ گئی تھی۔ پھر نگاہ ملیحہ پہ پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ جبھی اس کا سر گھوما اور وہ کرہاتی ہوئی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب چپ چاپ ایک کام کرو، یہ کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا بی پی نارمل ہو، اور پرسوں ہماری شادی ہے۔ ارحم نے اس کا رخسار تھپ تھپا کر کہا تو اس نے بے اختیار ملیحہ کو دیکھا۔ میں لیونگ روم میں جا کر کھا لوں گی، تم یہاں سے بالکل نہیں ہلو گی، میں باہر سوئمنگ پول ایریا میں جا رہا ہوں، وہیں پر آرام کر لوں گا، اور تم یہیں پر سوگی، اور ملیحہ تم اس کا خیال رکھنا۔ وہ بولتا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ شیشے کے پار سے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا جو کہ بیزاری سے کھانا کھا رہی تھی۔ پھر ملیحہ نے اس کی دی میڈیسن اسے دی تو اس میں ایک نیند کی گولی تھی تو وہ جلد ہی سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر آیا اور ملیحہ کو جانے کو کہا تو وہ متذبذب انداز میں دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں اس کا، لوگ کیا سوچیں گے مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم جانتے ہوئے اطمینان سے بولا تو ملیحہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھتا اسے بغور دیکھنے لگا۔ بس 2 راتیں اور ہیں اور پرسوں تم میری باہوں میں ہوگی، وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر یوں ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں۔ نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ کب سیدھا ہو کر اس سے لپٹ کر سویا اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ مہرو کی صبح وہاں کھلی تو اسے اپنے اوپر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری کہ ارحم ہڑبڑا کر اٹھ کر ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخی کیوں؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو کہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ ایسے بدک کر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ دور رہ کر بات کیجیے مجھ سے، وہ کانپتے لہجے میں بولتی بیڈ سے اتر گئی اور پھر جلدی سے باہر جانے لگی تو ارحم اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روک گیا۔ کیوں اتنا بھاگتی ہو مجھ سے تم؟ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو کہ مسلسل رونے سے سرخ ہوئی تھیں۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ کانپتے لبوں سے بمشکل بولی۔ چلی جانا، پہلے مجھے تو گڈ مارننگ وش کر دو، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔
छोड़िए मुझे। वो रो ही पड़ी थी और हमने संजीदगी से उसे देखते आहिस्ता से छोड़ा तो वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मुसलसल टेंशन में थी। इस हिटलर को देखते ही जान निकल जाती थी और फिर सबसे बढ़कर मलिहा का उदास चेहरा उसे बहुत रुला रहा था। कितनी मोहब्बत करती थी वो हिटलर डॉक्टर से, यहाँ तक कि डॉक्टर तक बनने का फैसला कर लिया। मगर वो हिटलर डॉक्टर उसका रिश्ता मांग बैठा। इस सब में वो चाहे बेकसूर थी मगर फिर भी वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। अंसर और उबैद की बारात पे भी वो खोई खोई सी रही थी। वहां से वापस आकर उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बुखार और वॉमिटिंग से वो बेहाल हो चुकी थी। सब लोग उसकी हालत पे परेशान थे। अगले दिन उसे मेडिसिन देकर पार्लर भेज दिया गया था, मगर तैयार होकर वो जैसे हॉल में पहुंची तो उसे बहुत सर्दी लगने लगी थी। इस पे चादर कंबल सब उड़ा दिया था, मगर उसकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। अफरा तफरी में मदीहा और उसकी रुखसती करवाकर वो लोग घर पहुंचे और अरहम उसे जल्दी से गोद में उठाए कमरे में ले आया। बेड पे लिटाकर उसने उस पे डबल कंबल भी उड़ा दिए थे, मगर वो कांपे जा रही थी। वो बेबसी से लब कुचलते हुए शर्ट उतारकर उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भरते उसे पुरसुकून करने लगा। कुछ देर वो कमजोर सी मज़ाहमत करते उसे दूर करती रही, मगर फिर वो पुरसुकून हो चुकी थी। वो बमुश्किल अपने जज्बात को काबू में रखते उसे बस यूं ही खुद में समोए हुए था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अरहम के सीने पे सर रखे सो रही थी। वो हड़बड़ा कर उठने लगी, मगर अरहम का बाजू कमर के गिर्द होने की वजह से वो इसके ऊपर गिरी और लब उसके लबों से टकराए। तो अरहम ने अपनी आंखें खोलते उसकी तरफ देखा और फिर अपनी बाहों को उसके गिर्द लपेटे करीब करते उसे देखने लगा। छोड़िए मुझे, घिन आ रही है आपसे। वो चीख उठी। इसकी बात पे अरहम के हाथ पहलू में गिर गए। वो जल्दी से इस पे से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो साकित और जामिद सयक्टक छत को देखे जा रहा था। वो जानता था कि वो इससे नाराज़ है, मगर उसके लहजे में इसके लिए इतनी नफ़रत होगी ये इसने महसूस आज किया था। वो फ्रेश होकर बाहर निकली और मुतमईन सी ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी अपने बाल सुलझाने लगी। वो उठकर उसके करीब आया तो उसने एक पल के लिए निगाहें उठाकर देखा और फिर इसकी साइड से होती वो सोफे पे बैठकर अपने बाल सुलझाने लगी। तुम मुझसे किस बात पे नाराज़ हो? क्या इस वजह से कि मैंने तुमसे शादी के लिए ख्वाहिश जाहिर की? वो इसके पास सोफे पे बैठते हुए बोला। नाराज़गी बहुत छोटा लफ्ज़ होता है। मैं तो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मेरी शादी चाहे भले आपसे हो गई हो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और ना ही कभी करूँगी। वो तड़हक कर बोली तो वो इसे कुछ देर खामोश निगाहों से देखता रहा था। क्या तुम किसी और को पसंद करती थी? वो थके थके लहजे में बोला। जी नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि किसी लड़के को पसंद करूँगी, लेकिन मेरे ख्वाब थे कि मैं शादी करके किसी और के घर जाती, जो कि सिर्फ एक अकेला बेटा होता, न उसके आगे पीछे कोई होता। मगर आपकी वजह से अब मुझे दोबारा से इसी जंजाल पूरे में पूरी ज़िंदगी बसर करनी होगी। सबसे बढ़कर मलिहा आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं आपके साथ कभी नहीं रहूँगी, क्योंकि इतना तो कन्फर्म है कि मैं इस घर से दूर जाऊँगी और आपको चाहिए कि आप उसको चुनें जो आपसे मोहब्बत करती है, यानी मलिहा। वो तड़हक कर बोली। ऐसी मोहब्बत भरी फैमिली के लिए लोग तरसते हैं। उनसे पूछो जिनकी कोई नहीं होती। यहाँ पर तो अगर एक बीमार होता है ना, तो पूरा घर उसकी खिदमत करने के लिए तैयार होता है। हर कोई दूसरे के लिए यहाँ कुर्बानियाँ देता है। अगर एक बीमार है तो दूसरा उसके हिस्से का काम कर रहा होता है। मगर तुम बहुत नाशुक्री हो, तुम्हें अपनों की कद्र नहीं है। सब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। वो तल्ख लहजे में बोला। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत, और ये सब लोग सिर्फ घुटन देने वाले लोग हैं। किसी एक ने भी मुझसे मेरी रजामंदी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ आपका पसंद होना काफ़ी था। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी पसंद का अपना हमसफ़र चुन सकूँ? वो भी जवाबन तड़हक कर बोली। बिल्कुल इजाज़त देता है, मगर बास फैमिलीज़ में ये सब नहीं समझा जाता। यहाँ पे तो यही सब होता रहा है ना। सब लड़कियाँ यूं ही माँ बाप की पसंद के सामने सर झुका देती हैं। क्या तलहत फरहत खुश नहीं है? और मदीहा तुम्हारे भाई के साथ खुश नहीं होगी क्या? और इसी तरह अगर तुम भी चाहो तो तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो, मगर तुम लोग खुश नहीं रहना चाहती हो। फ़र्क बस इतना है कि इस फैमिली की बाकी सब लड़कियां अपने बड़ों की पसंद के मुताबिक सर झुकाकर खुशी का रास्ता कबूल करती हैं, मगर तुम्हें हमेशा ही सबके खिलाफ जाना पसंद है। तुम हमेशा इस घर को जंजालपुरा कहती हो और कभी कभार तो जहन्नम तक कह देती हो। क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रही हो। तुम अगर कुछ अरसा बाहर रहकर अपना वक्त मेरे साथ स्पेंड करना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम इस तरह अपनी फैमिली के लिए मत बोलो। और बाकी रहा पसंद नापसंद की बात, हम अपने बच्चों को यह हक ज़रूर देंगे।
وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھی وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دور ہی رہیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے پاس آئے نا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ پتہ ہے اس گھر میں سب سے زیادہ میں کس سے نفرت کرتی ہوں؟ اس وقت آپ سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کل رات سے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے موت آ جائے مگر میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہ رہوں۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی اور ارحم کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ تم اپنے لیے موت مانگ رہی تھیں، میرے لیے مانگتی تو بہتر ہوتا۔ تمہیں مجھ سے پرابلم ہے نا؟ دعا کرو میں مر جاؤں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو تو میں کبھی بھی یہ سب خواہش نہ کرتا تمہیں پانے کی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ اسے اور مدیحہ کو بہت اچھا ٹریٹ کر رہے تھے مگر وہ سب سے ہی ناراض تھی۔ پھر شام کو چاروں جوڑیوں کا ولیمہ تھا اور اس کے بعد سب نے ہنی مون کے لیے نکل جانا تھا مگر اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن تینوں جوڑیاں جا چکی تھیں، دادو اور باقی سب کی عمرے کے ٹکٹس آ چکے تھے اور 3 دن کے بعد سب جا رہے تھے۔ گھر میں ملیحہ، اذلان اور ان دونوں کے علاوہ ملازمہ تھی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ملیحہ اور اذلان کالج کے لیے چلے گئے تھے اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس کے سر میں اتنی درد تھی اور ناشتہ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کو کہا تو وہ کچا پکا پراٹھا پکا کر لے آئی۔ وہ بیزار سی صورت لیے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ وہ تو BA کے بعد پڑھائی کو خیربات کر چکی تھی۔ ارحم رات گئے لوٹتا اور صبح صبح نکل جاتا تھا اور وہ بولائی سی پورے گھر میں پھرتی تھی۔ آج ارحم جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ صوفے پہ بیٹھا تھا کہ جبھی وہ غصے سے اس کے پاس آئی۔ آپ کو میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ میں پورا دن بور ہوتی رہتی ہوں، ذرا بھی میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے باہر لے جائیں۔ گھر کے کھانے کھا کھا کر میں انتہائی بور ہو چکی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی تو ارحم نے اس سے دیکھا جو کہ نکھری نکھری سی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تمہیں جو کھانا ہے مجھے بتا دو، میں آرڈر کر دیتا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، 1 نمبر کی ہٹلر ہیں آپ، وہ غصے سے بولتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پاس آ کر اسے منائے گا مگر وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس پہ شادی کے پہلے دن ہی اپنی نفرت انڈیل کر اسے بے جان کر چکی تھی۔ وہ تو گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو ارحم اٹھ کر پاس آیا۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں ایک سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں، میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، پلیز تم مجھے سمجھاؤ گی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بیوی کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر گھومے پھرے۔ باقی سب لوگ اپنی بیویوں کو انجوائے کروا رہے ہیں، وہاں پر ہنی مون پہ لے کر گئے ہیں اور آپ مجھے ایک آئس کریم کھلانے کے لیے باہر نہیں لے کے جا سکتے؟ وہ سوں سوں کر کے روتے ہوئے بولی، میں تو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جانا چاہتا تھا مگر تم نہیں جانا چاہتی تھیں، اور اب بھی تم نے کب کہا مجھ سے کہ تمہیں آئس کریم کھانے جانا ہے؟ تم نے کہا کہ تم گھر کے کھانے کھا کھا کر بور ہو چکی ہو تو میں نے کہا میں تمہیں باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ تم خود کہو کہ تمہیں باہر جا کر کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں لے جاؤں گا، وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ یہ احسان کرنے کی، بھاڑ میں جائیں آپ، وہ غصے سے بولی تو وہ ماتھے کو مسلتے اسے دیکھنے لگا۔ میں بار بار نہیں کہتا کسی بات کو، اگر تمہیں چلنا ہے تو مجھے بتاؤ ورنہ میں آرام کروں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر کام اس طرح کرتے ہیں جیسے مجھ پہ احسان کر رہے ہوں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، جا کر آرام ہی کر لیجیے آپ، میں بھوکی ہی سو جاؤں گی، وہ چڑھ کر بولتی اوندھے منہ لیٹ کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا صوفے پہ آ کر لیٹ گیا۔ اسے صبح سے ہلکا پھلکا زکام تھا جو کہ اب کافی زیادہ ہو چکا تھا، گلے میں درد تھا اور بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اسے شدید قسم کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر وہ بمشکل اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے پاس آیا اور گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے جگ پکڑا مگر جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ وہ جگ ٹیبل پہ رکھتا نڈھال سا ہو کر اس دشمن جان کے پاس لیٹ گیا۔ وہ اس کے یوں پاس آنے پہ ہڑبڑا کر اٹھی مگر اس کا اتنی سردی میں پسینے سے شرابور وجود دیکھ کر پریشان ہو کر جلدی لائٹس آن کی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو ارحم؟ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ انہیلا، وہ سینہ مسلتے ہوئے بولا تو اسے ایک دم سے یاد آیا کہ اسے کبھی استما کا مرض رہا تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا تھا، مگر کبھی کبھار شدید سردی میں جب اسے زکام ہوتا تھا تو اسے استما اٹیک ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے دراز کھنگالنے لگی اور اسے انہیلر مل گیا تھا اور جلدی سے اس کے منہ سے لگا گئی۔ وہ کچھ دیر میں پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے بخار بھی بہت زیادہ تھا، تاہی اماں تو ان دنوں اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ گئی، پھر وہ بھاگتے ہوئے اذلان کی روم میں آئی اور اسے ساری سچویشن بتائی تو اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور اس کا BP چیک کیا جو کہ کافی ہائی تھا۔ پھر وہ میڈیسن لینے کے بعد سو چکا تھا۔
وہ پوری رات 1 منٹ کے لیے سو نہیں پائی تھی. نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگ رہا تھا. وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تہجد کے بعد سو گئی تھی. ارحم کی آنکھ کھلی تو اس دشمن جان کو پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا. پھر وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا اٹھا تو وہ بھی آنکھوں کو مسلتی اس کے پاس ہوئی. کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا. کافی بہتر ہے، تھینک یو. وہ آہستہ سے بولتا واش روم کی جانب بڑھ گیا. پھر وہ 9 بجے کے قریب فریش ہو کر ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگا تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی. سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں پوری رات آپ کی خدمت کرتی رہی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور اب آپ بنا مجھ سے پوچھے ہاسپٹل جا رہے ہیں. میں بالکل بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے. بس آج آپ نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. آپ کے اوپر جو مسلط آپ کے باس وغیرہ ہیں تو ان کا نمبر دے دیجئے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں. وہ چڑ کر بولی. کس حق سے روک رہی ہے مجھے؟ میرا اور تمہارا رشتہ ہی کیا ہے؟ اور کیوں کری ہو تم میرے لیے یہ سب؟ ہمارے درمیان تو یہی تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے. میں نے اس دن کے بعد تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا تو تم بھی میرے معاملات سے دور رہو. خشک لہجے میں بولا تو وہ ساکت رہ گئی اور دل اس کی بے رخی پہ جیسے بجھ سا گیا تھا. پھر وہ اس کی بات کو اگنور کرتا باہر نکل گیا. وہ پورا دن روتی سسکتی رہی تھی اور رات کو وہ واپس آیا اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی. طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولی تو ارحم نے اسے بغور دیکھا. تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ اس گھر میں جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو وہ میں ہوں، تو پھر مجھ جیسے قابل نفرت انسان کے لیے اتنی حساس کیوں ہو رہی ہو؟ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب نفرت ہے تو پھر نفرت کرو نا. میرا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی تم نے جو کل رات کیا وہ تم پر ایک ادھار تھا. پہلی رات میں تمہارے لیے جاگتا رہا جب تم پوری رات بیمار تھی، بخار سے تپ رہی تھی، اور کل رات تم میرے لیے جاگ گئی، حساب برابر. باقی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنے ہمسفر کے طور پر چنا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے کسی ایسی لڑکی کو چننا چاہیے تھا جو کہ میری طرح سنجیدہ مزاج اور ہٹلر ٹائپ ہوتی. مجھے سب نے بہت منع کیا تھا کہ میرا اور تمہارا مزاج بہت مختلف ہے، ہم دونوں کی بن نہیں پائے گی. مگر میں پاگل تمہارے عشق میں اس قدر ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارے سوا کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا. لیکن اب ہوش آ چکا ہے. مجھے یہ سب بیکار کی باتیں لگتی ہیں، اس حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بیزاریت سے بولا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا. پھر آنے والے دنوں میں وہ بالکل ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا اور اس کا یوں اگنور کرنا اسے تڑپا رہا تھا. آج چھٹی کا دن تھا تو وہ سوئمنگ پول میں نیم گرم پانی کیے سوئمنگ کر رہا تھا کہ جب ہی وہ باہر آئی. وہ ٹانگیں لٹکا کر اسے دیکھنے لگی. آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں ملیحہ کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھی. مجھے لگا کہ میری وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے لگا کہ میں ہی غلط ہوں، کیونکہ آپ تو ملیحہ سے محبت نہیں کرتے تھے نا، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی تو آپ اسے کبھی پسند نہ کرتے تو وہ زیادہ تکلیف میں رہتی. وہ نم لہجے میں بولی. وہ اس کی بات کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا. میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی. کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو ارحم نے اس کے قریب آ کر اسے بازو سے کھینچ کر پانی میں گرایا. وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی، مگر اپنی اینک کا فریم دھندلا ہو جانے سے اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی. ارحم نے اس کی اینک ہٹاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کر لیا. دیکھ رہا ہوں تمہیں 2-3 دن سے کہ تم مجھے کچھ زیادہ ہی بھاؤ دے رہی ہو. اگر میرے بنا نہیں رہ سکتی اس بات پہ مہر لگا دو، میرے لبوں کی اپنے لبوں سے تشنگی مٹا کر. اب وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے کپ کپاتے لبوں کو رب کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی. لگاؤ مہر. وہ اس کی کمر کو مزید سختی سے جکڑے بولا تو وہ اس کے کندھوں سے جکڑے اس کے قریب آئی اور اس کے لبوں کو آہستہ سے چھو کر پیچھے ہوئی. تمہیں تو کس بھی نہیں کرنی آتی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں. ہٹلر تو میں ہوں، تو آج تمہارا یہ ہٹلر ڈاکٹر تمہیں سچ میں ہٹلر بن کر اپنی شدتوں سے بے حال کرے گا. وہ کہتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے دیا. وہ اس کی سانسیں روکتا اسے بے حال کر چکا تھا. پھر وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر نکلا اور کمرے میں آ کر اسے چینج کرنے کے لیے کہا. پھر وہ باہر آئی تو وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتا اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا. سو کوئی شکایت یا شکوہ ہے؟ وہ اپنے سینے پہ لیٹی مہرو کے کان میں بولا تو مہرو ہنستے ہوئے بولی، نہیں، کیونکہ میرا ہٹلر ڈاکٹر بہت رومانٹک ہے، میرے خوابوں کے شہزادے کی طرح. وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا کر آنکھیں موند گیا. 5 سال گزر چکے تھے اور ان کی زندگی بہت پرفیکٹ گزر رہی تھی. ان کے دونوں بچوں کو تینوں دادیاں نانیاں سنبھالتی تھیں. وہ روز باہر گھومنے نکل جاتے تھے.
آج ازلان اور ملیحہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی۔ ملیحہ بہت خوش تھی اور ازلان کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ جو ایک کسک کئی برسوں سے مہرو کے دل میں تھی وہ بھی آج نکل چکی تھی۔ مقصود منزل میں پھر سے خوشیوں کا سماں ہو چکا تھا۔